اور دوسرا یہ کہ جہاں تک بات ہے ابھی جس طرح دونوں بزرگان نے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ اخراج کی جو بات ہوتی ہے تو وہ نظام سلسلہ سے ہوتی ہے. پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات یہ ہے آصف صاحب کہ جب کوئی انسان کسی تنظیم میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو وہ گویا اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس تنظیم کے قواعد و ضوابط کی پابندی کروں. اور جو انسان اس تنظیم میں شمولیت کے بعد اس تنظیم کے قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرتا، ہر تنظیم لا محالہ اس کی خلاف ورزی کی بنا پہ اسے اپنی تنظیم سے خارج کر دیتی ہے. اب یہ تنظیم قائم کیوں ہوئی؟ جیسا کہ اسفان صاحب نے بیان فرمایا، قرآن کریم نے ایک پیش گوئی فرمائی تھی. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول سچے دین کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسلام کو دنیا کے ہر دین پہ غالب کرے. مفسرین اس آیت کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا اور آپ کے دین اسلام کا مقابلہ ہوا مشرکوں کے ساتھ جو بت پرست تھے عرب کے، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور پھر مجوسیوں کے ساتھ. دنیا کے ہر دین کے ساتھ تو آپ کی زندگی میں مقابلہ ہوا ہی نہیں. تو پھر یہ جو آپ کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ آپ کے آنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ دین کو تمام دینوں پہ غالب کریں، یہ پورا نہیں ہوا. تو کہتے ہیں یہ کب پورا ہوگا؟ ذالک عند نزول عیسی ابن مریم، جب مسیح ابن مریم کا نزول ہوگا، جب مسیح موت کا ظہور ہوگا، اس وقت دنیا میں ایسے حالات جنم لیں گے کہ اس کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا پہ غالب آئے گا. گویا جو کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا اس آیت میں، اس کے متعلق سنی شیعہ مفسرین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کام مسیح موت کے ذریعے ہوگا. اس پیش گوئی کے مطابق مسیح موت کا ظہور ہوا. آپ نے ایک جماعت قائم کی، کس لیے؟ دین میں کمی بیشی کے لیے نہیں، دین میں تنسیخ اور تبدیلی کی خاطر نہیں، دین میں کسی اضافے کی خاطر نہیں، بلکہ صرف اس مہم کی خاطر کہ اسلام کو دنیا کے ہر دین پہ غالب کرنا. اب اسلام کا دنیا کے تمام دینوں پہ غلبہ، اس لفظ پہ غور کریں. یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسے دلائل ہوں جن کے نتیجے میں اسلام کی فوقیت تمام مذاہب پہ ثابت کی جائے، ایسے پختہ جوابات ہوں، ایسی علمی تحقیق ہو جس کے نتیجے میں اسلام کے مخالفین کے اعتراضات کا کلا کما کیا جائے، ایسے افراد تیار ہوں جو ان دلائل سے واقفیت اور آگاہی پیدا کریں، آگے ان کو بیان کرنے کے قابل ہو سکیں. دنیا میں قرآن پاک کے تراجم کی اشاعت ہو، دنیا میں مساجد کی تعمیر کی جائے، تو اس کام کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی. تو جو آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں اس تنظیم کے قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کروں گا، اس کو پھر اس میں شامل آنے کا کیا ہوگا؟ بالکل، بہت شکریہ خان صاحب. اور ابھی جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہم نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو جماعت احمدیہ کی تنظیم حسن انتظام اور اس کے نظام کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے، تو اس میں تو دو نام ایسے لیے، صرف دو نام ایسے لیے جو تھرڈ پارٹی ہیں، جو نہ ہمارے مخالفین میں سے ہیں، مطلب نان احمدی مسلمانوں میں سے ہیں، نہ احمدی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے ہمارے شدید مخالفین اپنی اپنی تنظیموں کو جب ان کا نظام تشکیل دینے کی بات آئی ہے تو انہوں نے جماعت احمدیہ کے تنظیم کی طرف دیکھا ہے، جماعت احمدیہ کے نظام کی طرف دیکھا ہے اور اسی کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پہ وہ ناکام اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اسے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا. جماعت احمدیہ کا کہ سیاسی عزائم کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس نظام میں برکت بھی ڈالتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے فضل سے اس نظام کے جو سربراہی ہے وہ خلیفہ وقت کے ہاتھ میں دے کر، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائنلی گائیڈڈ ہیں، اس نظام کی کامیابی کا جو ہے وہ سب سے بڑا راز تو اسی چیز میں ہے کہ یہ پاکستان میں ایک سیاسی مذہبی جماعت اسلامی کے نام سے موسوم ہے. اس کے مخالفین اس کے خلاف یہ الزام بار بار دہرایا کرتے تھے. ان کا جملہ یہ ہوتا تھا کہ مودودیت مرزائیت کا چربہ ہے، کہ جماعت اسلامی، جس طرح ہمیں لوگ قادیانی کہتے ہیں یا مرزائی کہتے ہیں، تو جماعت اسلامی کے افراد کو اور جماعت اسلامی کو ان کے مخالف یا کہتے ہیں یا مودودیے کہتے ہیں یا جماعتیے کہہ دیتے ہیں. تو ان کے مخالفین یہ فکرہ بارہا دہرایا کرتے تھے کہ مودودیت مرزائیت کا چربہ ہے، یعنی جماعت اسلامی نے
اپنے تمام تنظیمی ڈھانچے میں جماعت احمدیہ کی کاپی کی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہاں سے آگے چلیں گے بشیر قانون صاحب، اگلا سوال آپ